یہ نماز اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب کو سکھائی تھی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے چچا میں تمہیں ایک ایسی نماز بتاتا ہوں، اگر تم وہ پڑھو تو اللہ تمہاری مغفرت فرما کے تمہیں جنت عطا کرے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کو اللہ انشاءاللہ جنت عطا کرے۔ یہ بہت اہم نماز ہے، نفل ہے لیکن اس کی برکت بہت ہے۔ یہاں ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، جب نفل کی یہ شان ہے تو فرض کی شان کیا ہوگی، ہے نا؟ تو فرمایا کہ چچا ایسی نماز میں تمہیں بتاؤں گا، اس کو پڑھو تو انشاءاللہ تمہاری مغفرت و اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ اور پھر کہا تھا چچا ہو سکے تو اس کو روز پڑھنا، جو نماز میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں چچا، آقا علیہ السلام فرما رہے تم روز پڑھنا، اور چچا اگر روز نہ پڑھ سکو یعنی تو دوستو آپ نے سید امین القادری صاحب کی زبانی سنا صلاۃ التسبیح کے تعلق سے، تو وہ رات وہ عظمت و رفعت و بلندی کی رات آ رہی ہے۔ آپ تمام بھائی اس رات سے پہلے ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں اور جو بھی آپ کے ملنے والے ہیں ان میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے دوبارہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آدمی کی مصروفیت رہتی ہے، روز نہ پڑھ سکو تو اس کو ہفتے میں ایک بار پڑھنا، اور چچا اگر ہفتے میں بھی ایک بار آپ نہ پڑھ سکو تو اس کو مہینے میں ایک بار پڑھنا، اور اگر آپ اس کو مہینے میں نہ پڑھ سکے چچا تو کم سے کم سال میں اس کو ایک بار پڑھنا، اور اگر سال میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکے چچا تو کم سے کم اس کو زندگی میں ایک بار پڑھنا۔ یہ وہ نماز ہے، اور الحمدللہ بے شک آپ لوگ جو تحریک سے سنی دعوت اسلامی سے جڑے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، تو آپ کو شب برات میں بھی پڑھنے مل جاتی ہے، اور رمضان شریف میں تو شب قدر میں 5 مرتبہ آخری عشرے میں جب اعتکاف ہوتا ہے، اجتماعی اعتکاف، تو ہر رات کو ہم نماز پڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح، تو آپ کو مل جاتی ہے، اور پھر ایسے بھی آپ موقع ملے تو پڑھتے رہا کریں۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ سن لیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ نفل نماز ہے، 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح، اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے سے بام کے اس طرح نیت کریں۔ اگر نیت زبان سے نہ کر سکیں، لمبی چوڑی لگے، تو دل میں صرف یہ سوچیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر کہ میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے امام کے پیچھے۔ جی بے شک، دل میں دل کے ارادے کو ہی نیت۔ جی پھر اس کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ کہیں گے، پہلی تکبیر تو ہم بھی کہیں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، ہم سب ثنا پڑھیں گے۔ تو ثنا اور جی قرات کے درمیان یعنی ثنا کے بعد اور قرات شروع ہونے سے پہلے ہم نے اس تسبیح کو 15 کیا بات ہے، ماشاء اللہ، کون سی تسبیح؟ بے شک، سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آسان زبان میں جو ہم لوگ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو تیسرے کلمے کو ہم لوگ سبحان اللہ سے شروع کرتے ہیں اور ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہمیں صرف واللہ اکبر تک رک جانا ہے، ٹھیک ہے؟ 15 بار پڑھنا ہے۔ شروع میں پہلی رکعت کے شروع میں ہم قرات سے پہلے کتنی بار پڑھیں گے؟ 15 بار۔ پھر امام صاحب قرات شروع کر دیں گے تو ہم سب چپ ہو جائیں گے، قرات سنیں گے۔ پھر قرات کے بعد امام صاحب خاموش ہو جائیں گے، تو اس تسبیح کو ہم نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 10 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، جی تو رکوع میں ہم رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اس کو کتنی بار پڑھیں گے؟ 10 بار۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر کے کتنی بار پڑھیں گے؟ 10 بار۔ پھر سجدے میں جائیں گے 10 بار، سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے 10 بار، یعنی شروع میں 15 بار پڑھنا ہے اور باقی ہر جگہ 10 بار۔ تو ایک رکعت میں یہ کل ہو جاتی ہے 75، ٹھیک ہے؟ ایک رکعت میں ہمیں 75 بار پڑھنا ہے۔ اب امام صاحب تو ہماری رعایت کرتے، بہت اطمینان سے پڑھتے ہیں، لیکن کبھی میری طرح جو لوگ دھیرے پڑھنے کے عادی ہیں، زیادہ انہیں نہیں آتا، کیا بات ہے، تو وہ دھیرے دھیرے پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم 15 بار نہیں پڑھے، ہم 13 بار پڑھے تو امام صاحب نے قرات شروع کر دی، جی ٹھیک؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، ایسا نہیں کرتے۔
اگر آپ 2 جلدی سے کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن اگر قرأت شروع ہو گئی تو چپ ہو جائیں۔ تو یہ جو 13 پڑھے تھے، 2 ادھر کی بچی تھی، اب ادھر تھوڑا جلدی کر لیں اور جلدی کر کے 10 کو 12 کر دیں، ایسے ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے ہم اٹھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پہلے تو ثنا پڑھی تھی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں تو ثنا نہیں ہے، لیکن قرأت سے پہلے ہم نے 15 مرتبہ کیا بات ہے، اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ بات سب کے سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ نے پوری 4 رکعت پڑھ لی، لیکن پھر بھی آپ کی کچھ تسبیح رہ گئی کسی وجہ سے، تو سلام پھیر کر کے وہ عدد تسبیح کا آپ پورا کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ ایسی نوبت نہیں آتی ہے، بلکہ ہم لوگ اس کو پڑھ لیں۔ بات سب کے سمجھ میں آ گئی؟ جو لوگ اب وضو کر رہے ہیں یا کھڑے ہیں، تو اگر اوپر ٹیرس تک، تو جہاں تک مجھے خبر ملے کہ بھر گیا ہے، تو جہاں جگہ ملے اندر بیچ میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ مجھے اس کا علم ہے کہ کچھ لوگ 10 بجے سے، کچھ لوگ 11 بجے سے، کچھ لوگ 12 بجے سے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے خود کہا، مبلغین سے کہا کہ بھئی آپ لوگ پیچھے آ کر کے آپ آگے نہ گھسیں، کیونکہ لوگ بہت گھنٹوں پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مبلغین کو بھی اس سال میں نے منع کر دیا، اور میں نے کہا کہ بھئی لوگ بیٹھے ہوئے، اس لیے کسی کی حق تلفی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نفل کام کے لیے آپ کسی مومن کی حق تلفی کریں، اچھی بات نہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ پیچھے آ کر کے آگے گھستے ہیں تو ادھر کھسک ہو جائیں، بیان کے وقت آپ سب آگے سمٹ کر آ جائیں گے، باہر بھی جگہ ہے، رک جاؤ بھائی، کوئی نہ آئے، لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، تو اس لیے اس کا خیال کریں۔ اور ویسے بھی حدیث پاک ہے، جب کوئی بندہ سب۔ تو دوستو آپ نے سید امین القادری صاحب کی زبانی سنا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا سے فرمایا، کیا کہ چچا اس نماز کو روزانہ پڑھا کریں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہفتے میں 1 بار ضرور پڑھیں۔ چچا اگر ہفتے میں بھی 1 بار نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں 1 بار ضرور پڑھیے، اور اگر 1 مہینے میں بھی آپ نہ پڑھ سکیں تو چچا سال میں 1 بار ضرور پڑھیے، اور سال میں بھی 1 بار نہ پڑھ سکیں تو چچا زندگی میں 1 بار ضرور پڑھیے۔ سنا اپنے؟ تو دوستو وہ رات آنے والی ہے، وہ آنے والی ہے، وہ رات عظمت و رفعت و بلندی کی رات۔ تو اس ویڈیو کو اس رات آنے سے پہلے ویڈیو کو دبا کر کے شیئر کریں، اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو پہنچا دیجئے۔ اگر آپ گروپ چلاتے ہیں تو گروپ میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز اس کے ثواب سے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا، وہ بہانہ تلاش کرتا ہے۔ تو میرے دوستو کرو گے نا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، اور فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کیجئے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔